السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج جس موضوع کا ہم آغاز کریں گے وہ ہے بچوں کی تربیت۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس سفر میں وہ ہماری مدد فرمائے اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ جیسے ہی ہم اس ورڈ کو سنتے ہیں، بچوں کی تربیت، پیرنٹنگ، تو عموماً ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہاں پہ کام زیادہ بچوں پہ ہوگا، کہ ہمیں کوئی طریقے بتائے جائیں گے کہ کس طریقے سے بچے ہماری بات سنیں گے، بچے موبائل سے دور رہیں گے، وہ بدتمیزی نہیں کریں گے، پڑھائی پہ فوکس ہوں گے، سچ بولیں گے اور اچھے اچھے کام کریں گے۔ یہ سب تو ہوگا، لیکن پیرنٹنگ کا جو مین گول ہے وہ پیرنٹس کی تربیت ہے، کہ پیرنٹس کس طریقے سے اپنی لائف گزارتے ہیں، پیرنٹس کی زندگی میں ان کا کیا گول ہے، وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ٹائم کو کس طریقے سے مینج کیا ہوا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں اپنے دن کے 24 گھنٹوں کو کس طریقے سے گزارتے ہیں۔ بچے اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے بہت زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ اس سفر میں میرے ساتھ چلے ہیں، تو پہلے ہی دن یہ بات ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ اب سے جو زیادہ کام میں نے کرنا ہے وہ خود اپنے اوپر کرنا ہے۔ جتنا ہم اپنے اوپر کریں گے ورک، اتنا ہی اچھا نتیجہ جو ہوگا وہ بچوں کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا۔ آپ یوں سمجھیں کہ بچے جو ہیں نا، وہ ہمارا آئینہ ہے۔ جب آپ آئینے میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو وہی نظر آتا ہے نا جو اس کے سامنے کھڑا ہے، تو بس سمجھ جائیں جتنا آپ خود پہ کام کریں گے، جتنا آپ خود کو خوبصورت سے خوبصورت بناتے جائیں گے، اتنے ہی آپ کے بچے بھی خوبصورت ہوں گے۔ کچھ سوال اپنے پاس لکھیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کورس کو ہم کاپی اور پنسل کے ساتھ لے کے چلیں، تاکہ ہر ایک پوائنٹ عمل کی بات اس کو پاس لکھیں اور پھر اس کو پریکٹس کریں۔ پہلا سوال یہ لکھیں کہ میں کیا سوچ کے اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہوں، میرے اندر کیا سوچ ہے، میں نے اس کو کیا بنانا ہے۔ اور دوسرا یہ لکھیں کہ میرے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے۔ کیا صرف یہی کامیابی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اچھے نمبر لے رہا ہے، اچھے گریڈ لے رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گریڈ لینے اچھی بات نہیں ہے، لیکن صرف گریڈ ہی کو کامیابی کا معیار سمجھ لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تیسرا سوال لکھیں کہ کیا میرا بچہ مجھے ایک پراؤڈ مسلمان کے طور پہ دیکھتا ہے؟ یعنی کہ کیا میں اپنے بچے کی نظر میں ایک پراؤڈ مسلمان ہوں، کہ جسے اپنے اسلام پہ فخر ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو، جس کو اپنے اسلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے کوئی جھنجھلاہٹ نہ ہو۔ بس آج کے لیے اتنے ہی سوال ہیں۔ اب ان کویسچن کو بیٹھ کے اپنے پاس کچھ وقت نکالیں جس میں اکیلے بیٹھیں، اور پھر کاپی اور پنسل لے کے، پلیز یہ بات میں بار بار اس لیے بول رہی ہوں کہ جتنا ایک چیز کو آپ لکھیں گے وہ چیز ذہن میں اتنا ہی تیزی سے ورک کرے گی۔ ایک بات آپ نے سن لی اور وہ آپ نے لکھی نہیں، اور ایک بات آپ نے سنی اور وہ لکھ لی، تو دونوں میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ تو اپنے پاس کچھ وقت نکالیں اور ان سوالوں کے جواب لکھیں، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے آپ وہ لکھیں، اور پھر جب ہم اس کورس کو اینڈ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اپنے ان سوالوں کو دوبارہ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے جو بچے ہیں نا وہ ہمیں ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہر ایک کمپنی کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے نا، اور وہ پروڈکٹ بتاتا ہے کہ یہ کمپنی کیسی ہے، تو بچے خاندان کی مشین کا پروڈکٹ ہیں۔ جیسے ہر فیکٹری سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، اسی طریقے سے
ایک خاندان کی فیکٹری سے بچے نکلتے ہیں۔ جیسے اچھی چیز اچھی کمپنی کو دکھاتے ہیں، اسی طریقے سے جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اچھے خاندان کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے آپ پیرنٹس کو جو چیز ڈیفائن کرے گی وہ آپ کے پیرنٹس نہیں بلکہ وہ آپ کے بچے ہوں گے، کہ جو بتائیں گے کہ ہمارے پیرنٹس کیا ہیں۔ جدھر ماں باپ بھاگیں گے بچے اسی سائڈ بھاگیں گے، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ ہماری سنتے کم ہیں، وہ دیکھ ہمیں زیادہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھاگ دوڑ ماؤں کی ہوگی وہیں پہ پیچھے بچوں کی ہوگی۔ دیکھیے اگر اللہ پاک چاہتے نا تو ہمیں سیکھا سکھایا بچہ ہمیں دے سکتے تھے۔ ہو سکتا تھا نا ایسا کہ اللہ پاک ایک بچہ جیسے کوئی پیدا ہوتا تو اس کو سب کچھ معلوم ہوتا، جیسے آنکھ تو اس کے پیدا ہوتے ساتھ دیکھنے لگتی ہے، کان سننے لگتے ہیں، وہ کھانے پینے کے لیے فوراً سے ریڈی ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ پاک چاہتے تو باقی سارا پروسیس بھی کر کے ہمیں بالکل سیکھا سکھایا بچہ دے سکتے تھے، لیکن یہ کام جو کرنے کا ہے وہ ہمارا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ پاک جب کسی انسان کو بچہ دیتے ہیں نا تو وہ ایک بالکل خالی سلیٹ کی طرح ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، یہ اختیار آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ اس کے اوپر کچھ بہت پیارا لکھیں، کچھ بہت پیارا ڈیزائن کریں، آپ اس کے اوپر غلط ملط خراب لائنیں لگا لیں، آپ اس کے اوپر بہت خوبصورت الفاظ لکھیں، آپ اس کے اوپر بہت غلط قسم کے الفاظ لکھیں، یا آپ اس کو بالکل خالی چھوڑ دیں تاکہ کوئی باہر کا بندہ آئے، کوئی اور بندہ آئے اور اس کے اوپر کچھ لکھنے لگ جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر بچوں کو گھر سے صحیح تربیت نہیں ملے گی، اگر ان کو گھر میں صحیح وقت پراپر محبت توجہ نہیں ملے گی تو وہ کوئی تیسرا بندہ باہر سے ان کی وہ سلیٹ ضرور بھرے گا، کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے سیکھنا ہے۔ تو بچوں کو وقت دینا ہے ہم نے، اور پھر ساتھ یہ دیکھیں کہ کچھ تھوڑی سی ایک جھلک ہم اپنے ماضی پہ ڈال لیتے ہیں، اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھیں ہم کیا تھے۔ واللہ مسلمانوں کی شان دیکھیں اس دور میں کہ مسلمانوں کے بچے کیسے ہوتے تھے، اور آج ہم کہاں چلے گئے۔ آج ہمارے گول بدل گئے، ہماری تربیت کا انداز بدل گیا، تو آج ہمارے بچوں میں دیکھیں وہ دنیا کے لحاظ سے کون سی ترقی پہ ہیں، وہ دین کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، وہ ریسرچ کے لحاظ سے کہاں ہیں، ان میں کوالٹیز کتنی ہیں، وہ محنتی کتنے ہیں، وہ کام سے پیار کرنے والے کتنے ہیں، وہ رسپیکٹ کتنی کرتے ہیں، وہ سچے کتنے ہیں، وہ دیانتدار کتنے ہیں، ان کی خوبیاں آج دیکھیں۔ جب ہم نے اپنی تربیت کے انداز بدل لیے تو بچوں کے اندر سے وہ پیاری پیاری صلاحیتیں جو ان کو کل سورج کی طرح چمکانے میں مدد دیتی، وہ آہستہ آہستہ کر کے ہم نے خود ہی بجھا دی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تربیت کے انداز بدل گئے۔ جب ہم اپنی تربیت کے انداز درست کریں گے تو پھر ہمارے اندر ہمارے گھر میں ایک ایسا ہی بچہ ہوگا جو اللہ کے فضل سے سورج کی طرح کل چمکے گا۔ تو آج کی آخری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ انسان کے بچے ہیں، وہ کوئی بے جان نہیں ہیں، وہ نہ ہی ہمارے کوئی زر خرید ہیں، بلکہ وہ رب کے بندے ہیں۔ دیکھیں جیسے میں آزاد ہوں اسی طریقے سے میرا بچہ بھی آزاد ہے، تو ان کے اوپر مسلط نہیں ہو جانا، ہم نے ایک سپیس دینی ہے۔ جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا، آپ اس کو لگاتے ہیں تو وہ گرو تب ہی کرے گا، وہ بڑھے گا تب ہی جب اوپر سپیس ہوگی۔ اگر آپ نے بیج بو دیا اور اس کے اوپر بھاری سا پتھر رکھ دیا یا اس کے اوپر کچھ اور چیزیں وزن ڈال دیا تو وہ کہاں بڑھے گا۔ تو ہر ایک چیز کو جیسے بڑھنے کے لیے ایک سپیس چاہیے ہوتی ہے، ایسے ہی ریلیشن بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ان کو گرو کرنے میں ایک سپیس چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ
بچوں کو ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے رہیں، ہر وقت سمجھاتے رہیں، نہیں، زیادہ کر کے دکھائیں، بہت کم بولنا پڑے تو وہ بھی بہت رسپیکٹ کے ساتھ ان کو سمجھائیں۔ بچوں کو انسان سمجھنا ہے، وہ بھول بھی سکتے ہیں، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کمزور ہیں، وہ ہم سے چھوٹے ہیں، اور جو ہم سے چھوٹا ہے وہ کمزور ہے نا، اور اگر اس کو کوئی مارے، اس پہ چیخے یا چلائے تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو ان کچھ باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ کے ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس سفر میں ہمارا حامی و مددگار رہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔